آج 15 اگست جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، یہ آزادی کا آج 73واں جشن ہے۔ گویا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرائے ہوئے 73 سال گزر چکے۔ تو آج وہی وہ دن ہے جس دن انگریزوں کے چنگل سے ہندوستان کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے اور دیگر برادران وطن نے مل کر ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ اس آزادی میں ہمارے علماء پیش رہے، اگر علماء سامنے نہیں آتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ لیکن آج جب یہ جشن کا دن آتا ہے تو اسکول والے جشن کے طور پر خوشی منا لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے علماء اور مسلمانوں کی قربانیاں ہیں ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اور جب بھی کسی بھی قوم پر ظلم اور بربریت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کسی نہ کسی بندے کو آزاد کرانے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جب فرعون نے ظلم اور زیادتی کی تھی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ گویا کہ فرعون کے چنگل سے آزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ آپ کے تعلق سے قرآن میں کہا گیا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ اس وقت بھی غلامی چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے غلامی کی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرایا۔ اور آپ کے دور میں آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو نبی نہیں بنایا گیا، اس سے پہلے غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا کہ غلام کو جلا کر اور ان کی روشنی میں کھانا کھایا جاتا تھا۔ یہ ایک ظلم کا دور تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی، ایمان والوں کی کمروں کو پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے اور آپ ان کو آزادی دلا رہے تھے۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں ایسا دور آیا کہ سن 1605 میں بنگال سے اس کا آغاز ہوا تھا کہ کسی طرح سے ہندوستان کو آزاد کرایا جائے۔ یہ 200-250 سال پوری مدت میں مسلمان اپنے طور پر محنت کرتے رہے اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان انگریزوں کے چنگل سے ہندوستان کو آزاد کرا دیا۔ مسلمان اس جنگ آزادی میں تقریباً 5 لاکھ شہید ہوئے تھے۔ ان 5 لاکھ لوگوں میں 2 لاکھ علماء تھے۔ علماء کی مظلومیت کے بارے میں آپ تاریخ میں پڑھیے، جو آزادی کی تاریخ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ علماء کو سور کی جو کھال ہوتی تھی اس میں بند کر کے اور پھر آگ کے انگارے پر ڈال دیا جاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک وقت میں 40 علماء کو آگ کے انگاروں میں بدن سے کپڑے اتار کر ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ لکھا ہے کہ پشاور سے لے کر دہلی کی چاندنی چوک تک کوئی ایسا درخت نہیں بچا تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش اور گردن نہ لٹکی رہی ہو۔ یہ تھی قربانی ہمارے علماء کی اور مسلمانوں کی۔ اگر اتنی قربانی مسلمان نہیں دیتا
تو غیر جو بھی لگے ہوئے تھے وہ ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ جمہوری ملک قرار دیا گیا ہے اس کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اتھارٹی ملی ہے، جو ہمیں جمہوریت کے طور پر کام ملے ہیں، ان کاموں کو فراموش کرایا جا رہا ہے. گویا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے. اس لیے آپ مدرسے والے ہیں، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی تاریخ سے واقف ہوئیے، مسلمانوں کی تاریخ پڑھیے، آزادی کی تاریخ پڑھیے، علماء کا کیا کردار رہا، مسلمانوں کا کیا کردار رہا، خصوصاً جنگ آزادی میں عورتوں کا کیا کردار رہا. آپ کا تعلق انہی لوگوں سے ہے، ان کی بھی تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. خواتین بھی پیش اس کے اندر رہی ہیں. تو آج یہ 76واں جشن ہے جس کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہے، اس کی خوشی منا رہے ہیں، انشاءاللہ منائیں گے. ہمیں اپنے وطن سے، اپنے دیش سے لگاؤ ہے، ہم انشاءاللہ اس کو برقرار رکھیں گے. ہم اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہر ایک کو علماء کی قربانیاں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے علماء اور مسلمان شہید ہوئے ہیں، ان کے حق میں اثار ثواب بھی آپ حضرات کیا کیجیے.